آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی کتاب کے کچھ حصوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حمید الدین الکرمانی کی راحت العقل۔ نام ہی بڑا دلچسپ ہے، عقل کے لیے راحت۔ تو آج دیکھیں گے کہ یہ 11ویں صدی کے اسماعیلی مفکر عقل کو آخر کیا راحت دینا چاہ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ عنوان ہی آپ دیکھیں کتاب کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہ کوئی عام فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک طرح کا فکری سفر ہے۔ الکرمانی کا مقصد قاری کو وجود، علم، کائنات، ان سب کی حقیقت کے بارے میں ایک منظم نقشہ دینا ہے، تاکہ ذہن کے شکوک دور ہوں اور ایک طرح کا آپ کہیں یقینی علم مل سکے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ اور ہمارے پاس جو یہ اقتباسات ہیں آج، ان سے کوشش یہی ہے کہ اس بڑے فکری نظام کے جو بنیادی ستون ہیں ان کو سمجھا جائے کہ الکرمانی وجود کے درجے کیسے بناتے ہیں، علم کیسے ملتا ہے، اور سب سے اہم یہ کائنات اور انسان کا کیا تعلق ہے۔ موضوع تو خیر پیچیدہ ہے، تو کوشش رہے گی کہ اسے آسان اور دلچسپ بنا سکیں۔ اچھا، کتاب کی ساخت کیسی ہے؟ کچھ اندازہ ہے کہ الکرمانی نے اسے کیسے ترتیب دیا؟ جی، کتاب میں ابواب ہیں جنہیں الکرمانی دعوت کہتے ہیں، شاید اسماعیلی دعوت کی طرف اشارہ ہو، اور ہر دعوت پھر چھوٹے حصوں یعنی بخش میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ ساخت خود ہی ایک منظم سوچ دکھاتی ہے، لیکن زیادہ اہم بات کتاب کا مقصد ہے، یعنی قاری کو بے یقینی سے نکال کر اطمینان یقین تک پہنچانا۔ یہ صرف دماغی ورزش نہیں، روح کی تسکین بھی ہے۔ ایک اور بات جو شروع میں ہی نظر آتی ہے وہ یہ کہ الکرمانی قاری سے کچھ امیدیں رکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھئی راحت العقل کو سمجھنا ہے تو کچھ دوسری کتابیں جیسے الازہار ہے یا کتاب الاستبصار والانتباہ وہ پڑھی ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے دو باتیں لگتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ راحت العقل خود ایک بڑے علمی نظام کا حصہ ہے، الگ تھلگ نہیں ہے۔ دوسری بات، الکرمانی کا قاری وہ ہے جو پہلے سے اس فکری روایت کو تھوڑا بہت جانتا ہے اور گہری باتیں سمجھنے کو تیار ہے۔ یہ سنجیدہ علمی کام کے لیے قاری کی تیاری کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، تو آئیے اس گدھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد، ما بعد الطبیعت، خدا کی ذات کے بارے میں الکرمانی کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے یہیں سے سارا نظام شروع ہوتا ہوگا۔ جی بالکل۔ الکرمانی توحید کا تصور تو پیش کرتے ہیں، لیکن کافی فلسفیانہ باریکی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں خدا کی ذات مطلقاً واحد ہے، بسیط ہے، یعنی اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، کوئی جزو نہیں، کسی چیز سے مل کر نہیں بنی، زمان و مکان، حواس، ان سب کی پہنچ سے بالکل باہر ہے۔ یہاں اہم نکتہ ہے خدا کی کامل تنزیہہ، یعنی اسے مخلوق یا مادے جیسا سمجھنے سے بالکل پاک کرنا۔ یہی آگے کی بنیاد ہے۔ اور کائنات کی شروعات، یہاں ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے، ابداع۔ عام طور پر تو خلق سنتے ہیں، ابداع میں کیا خاص بات ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم فرق ہے۔ خلق کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے کسی پہلے سے موجود چیز سے کچھ بنانا، جیسے مٹی سے برتن، لیکن ابداع کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر وقت کے۔ الکرمانی کے نزدیک یہ خدا کا پہلا براہ راست تخلیقی کام ہے، اتنا اونچا کام کہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ یہ ابداع کا تصور خدا کی مطلق قدرت اور اس کے تخلیقی عمل کی انفرادیت پر زور دیتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہیں سے وجود کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ابداع سے وجود کیسے شروع ہوا؟ ایک منظم نظام، ایک ہائرارکی یا مراتب کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ جی، الکرمانی ایک بہت ہی منظم، آپ کہیں جیومیٹری جیسا کائناتی نظام بتاتے ہیں۔ ابداع سے جو پہلی حقیقت بنی وہ ہے عقل اول، فرسٹ انٹلیکٹ۔ یہ خدا کی پہلی اور سب سے کامل مخلوق ہے، تمام ممکنہ علم کا سرچشمہ، خدا کی تخلیقی قوت کا پہلا ظہور آپ کہہ لیں۔ یہ خود خدا نہیں، اس کی پہلی تخلیق ہے۔ اچھا، اور اس عقل اول سے آگے؟ عقل اول سے پھر ایک اور بڑی روحانی حقیقت نکلتی ہے، اسے نفس کلی یا یونیورسل سول کہتے ہیں۔ یہ عقل اول سے درجے میں کم ہے اور اس میں حرکت اور تبدیلی کی صلاحیت ہے۔ عقل اول اور نفس کلی یہ دونوں مل کر بناتے ہیں عالم ابداع۔ یہ خالص روحانی دنیا ہے، غیر مادی۔
یہ سمجھنا کہ یہ دونوں کیسے جڑے ہیں، یہ الکرمانی کے نظام کی چابی ہے۔ عقل جیسے ٹھہرا ہوا کامل علم ہے، نفس اس علم کو پھیلانے اور نیچے کی دنیا بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہی تعلق کائنات کی بنیاد ہے۔ تو گویا پہلے ایک غیر مادی عالم بنا، پھر یہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے بنی، جسے الکرمانی عالم خلق کہتے ہیں؟ بالکل، عالم ابداع یعنی عقل و نفس کے بعد آتا ہے عالم خلق، یعنی ہماری یہ مادی کائنات۔ یہاں الکرمانی پرانے یونانی فلسفے، خاص طور پر ارسطو اور نو فلاطونیوں کے خیالات استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مادی دنیا کی ہر چیز دو اصولوں سے بنی ہے، ہیولیا اور صورت۔ ہیولیا اور صورت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کوئی مثال دے کر سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور، ہیولیا کو سمجھیں کہ وہ بالکل بنیادی بے شکل مادہ ہے جس میں ہر چیز بننے کی صلاحیت ہے، جیسے گیلی مٹی۔ لیکن مٹی خود کچھ نہیں بنتی جب تک اسے شکل نہ دیں۔ یہ شکل یا ڈیزائن جو مٹی کو پیالہ یا سراہی بناتا ہے وہ ہے صورت۔ الکرمانی کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر مادی چیز، پتھر ہو، پودا ہو، جانور ہو، انسان کا جسم، سب اسی ہیولیا مادہ اور صورت شکل یا خاصیت سے مل کر بنے ہیں۔ صورت ہی چیز کو اس کی پہچان دیتی ہے۔ اور پھر وہ 4 عناصر آتے ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی، ارکان اربع۔ ان کا کیا رول ہے اس مادی دنیا میں؟ جی، یہ 4 عناصر عالم خلق کے بنیادی بلڈنگ بلاک سمجھے جاتے تھے۔ دراصل یہ مختلف کیفیتوں یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کے مظہر تھے۔ الکرمانی پرانی طبی اور فلسفیانہ روایت کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان 4 عناصر کے الگ الگ تناسب میں ملنے سے چیزوں کا مزاج بنتا ہے، ٹیمپرمنٹ۔ جیسے کسی چیز میں آگ زیادہ تو وہ گرم اور خشک ہوگی، پانی زیادہ تو سرد اور تر۔ یہی مزاج چیزوں کی خاصیتیں اور ان کے آپس کے تعلقات طے کرتا ہے۔ یہ آج کی کیمسٹری سے تو بہت مختلف ہے، لیکن اپنے زمانے میں یہ دنیا کو سمجھنے کا ایک مکمل نظام تھا۔ اور اس مادی دنیا میں صرف یہ عناصر ہی نہیں، الکرمانی آسمانی کروں یعنی افلاک، سیلیسٹیل سفیئرز کا بھی ذکر کرتے ہیں تفصیل سے۔ پرانے بطلیمسی نظام کے مطابق زمین بیچ میں ہے اور اس کے گرد چاند، سورج، سیارے، ستارے، ان سب کے شفاف کرے گھوم رہے ہیں ایک خاص ترتیب میں۔ یہ افلاک بھی عالم خلق کا حصہ ہیں اور ان کی حرکت نیچے کی دنیا یعنی زمین اور اس پر رہنے والوں پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ پورا نظام عناصر سے افلاک تک ایک بہت منظم اور جڑی ہوئی اکائی کی طرح کام کرتا ہے۔ ہر حصے کی اپنی جدا، اپنا کردار ہے۔ اچھا، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں انسان کی طرف۔ الکرمانی انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں، مائکروکازم، چھوٹا جہان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کائنات یعنی عالم اکبر یا میکروکازم کے مقابلے میں انسان کیا ہے؟ یہ تصور الکرمانی کے ہاں بہت مرکزی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ نہیں، بلکہ وہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے، اس کا عکس ہے۔ جیسے کائنات میں درجے ہیں، خدا، عقل اول، نفس کلی، افلاک، عناصر، ویسے ہی انسان کے وجود میں بھی ان سب کا عکس ہے۔ انسان کی اصل حقیقت اس کی نفس انسانی یعنی ہیومن سول ہے، جو اوپر کی دنیا نفس کلی سے آتی ہے اور اس مادی جسم سے جڑتی ہے۔ یہ روح اپنے اندر پوری کائنات کی ساخت رکھتی ہے۔ تو یہ انسانی روح یا نفس انسانی، اس کی اپنی بناوٹ کیا ہے؟ اس کی قوتیں کیا ہیں؟ اور علم کیسے ملتا ہے؟ کیا حواس کافی ہیں یا عقل کی ضرورت ہے؟ نفس انسانی بھی ایک پیچیدہ چیز ہے۔ الکرمانی اس کی مختلف قوتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک طرف حیوانی قوتیں ہیں، جیسے غصہ، قوت غضبیہ، خواہش، قوت شہوانیہ، یہ جسم کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ دوسری طرف اعلیٰ قوتیں ہیں، ان میں سب سے اہم ہے عقل جزئی، پارشل انٹلیکٹ۔ یہی عقل انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ علم کیسے ملتا ہے؟ الکرمانی حواس خمسہ کو مانتے ہیں، جو ہمیں مادی دنیا کی معلومات دیتے ہیں۔ عقل ان معلومات کو ترتیب دیتی ہے اور کلیات یعنی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو سمجھتی ہے۔ لیکن یہاں الکرمانی ایک بہت اہم بات کہتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ حواس اور عقل یہ ہمیں صرف ظاہری دنیا اور محدود عقلی باتوں تک لے جا سکتے ہیں۔ حقیقی علم یعنی کائنات کی اندرونی حقیقت، خدا کا عرفان، وہ صرف ان ذریعوں سے نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے ایک اونچے ذریعے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے الہی رہنمائی۔ اچھا، تو یہ الہی رہنمائی کیسے آتی ہے؟ یہاں پھر الکرمانی کا مذہبی اور روحانی نظام سامنے آئے گا۔ بالکل، الکرمانی کے نزدیک کیونکہ انسانی عقل محدود ہے، حواس دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے انسان کو حقیقت تک پہنچنے کے لیے خدا کے مقرر کردہ رہنما چاہیے۔ یہ رہنما ہیں انبیاء اور ان کے جانشین یعنی ائمہ۔ خاص طور پر اسماعیلی روایت میں امام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ الکرمانی امام کو کتاب ناطق کہتے ہیں، یعنی بولتی ہوئی کتاب۔ کتاب ناطق بمقابلہ کتاب صامت، یہ بڑا دلچسپ تصور ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جی، یہ ایک کلیدی اسماعیلی تصور ہے۔ کتاب صامت یعنی خاموش کتاب سے مراد ہے قرآن پاک۔ الکرمانی اور دوسرے اسماعیلی مفکرین کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کا ایک ظاہری معنی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گہرا باطنی معنی باطن بھی ہے، جسے عام انسان اپنی عقل سے پورا نہیں سمجھ سکتا۔ کتاب ناطق یعنی امام وہ ہستی ہے جو خدا کی طرف سے مقرر ہے کہ وہ قرآن کے باطنی معنی کھول کر بتائے اور لوگوں کو اصل علم اور ہدایت تک پہنچائے۔ گویا امام قرآن کی زندہ تفسیر ہے۔ اس تصور کا مطلب یہ نکلا کہ وحی کا سلسلہ ایک طرح سے امام کی رہنمائی میں جاری رہتا ہے، اور سچائی تک پہنچنے کے لیے امام کی پیروی ضروری ہے۔ تو یہ صرف امام تک نہیں رکا، بلکہ ایک پورا روحانی نظام ہے جسے حدود کہا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ حدود، حد کی جمع، یعنی روحانی مراتب یا درجوں کا ایک منظم نظام۔ جیسے کائنات میں عقل اول، نفس کلی، افلاک وغیرہ کے درجے ہیں، ویسے ہی الکرمانی کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی خدا نے ایک روحانی تنظیم بنائی ہے، جس میں مختلف عہدے یا حدود ہے۔ ان میں نبی اور امام کے بعد اونچے درجے ہیں، جیسے باب، حجت، پھر دائی وغیرہ۔ ان کے ذمے الگ الگ علاقوں میں تعلیم و تربیت اور رہنمائی کا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں سب سے زبردست بات یہ ہے کہ الکرمانی اس روحانی نظام مراتب، حدود کو سیدھا سیدھا کائناتی نظام مراتب، عقل اول، نفس کلی وغیرہ کے متوازی یعنی پیرالل قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جیسے عقل اول کائنات میں سب سے اونچی ہے، ویسے ہی نبی یا امام روحانی نظام میں سب سے اونچے ہیں۔ جیسے نفس کلی عقل اول سے فیض لے کر نیچے پہنچاتی ہے، ویسے ہی حدود امام سے علم لے کر عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ عالم اکبر کائنات اور عالم اصغر انسان اور اس کی روحانی تنظیم کے درمیان ایک گہری بامانی مطابقت یعنی کورسپونڈنس قائم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت خیال نہیں، الکرمانی کے لیے یہ حقیقت کی ساخت کا بنیادی اصول ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو راحت العقل کے ان حصوں سے کون سے مرکزی خیالات، کون سے کلیدی نکات نکلتے ہیں؟ وہ کیا بنیادی باتیں جو الکرمانی سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت واضح ہیں۔ پہلا، کائنات، انسان اور دین تینوں ایک منظم، مراتبی یعنی ہائرارکیکل اصول پر بنے ہیں۔ ہر چیز کی ایک جگہ، ایک کردار ہے۔ یہ ترتیب اور نظم ہی حقیقت کی بنیاد ہے۔ دوسرا، اصل علم اور روحانی نجات کے لیے صرف انسانی عقل کافی نہیں ہے۔ حواس اور عقل ضروری ہیں پر محدود ہیں۔ حتمی سچائی کے لیے الہی رہنمائی لازمی ہے، جو انبیاء اور خاص طور پر امام سے ملتی ہے، یعنی عقل اور وحی میں ایک توازن چاہیے۔ تیسرا، کائنات، عالم اکبر اور انسان، عالم اصغر میں گہری مماثلت، گہرا تعلق ہے۔ انسان کائنات کا آئینہ ہے۔ کائنات کی ساری حقیقتیں انسان کے اندر بالقوہ موجود ہیں۔ خود کو سمجھنا گویا کائنات کو سمجھنا ہے۔ چوتھا، علم کے کئی درجے ہیں، حسی علم، عقلی علم، پھر باطنی یا الہی علم۔ ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے اونچا علم وہ ہے جو روح کو روشن کرے اور اسے اس کی اصل یعنی عالم بالا سے جوڑ دے، اور اس کے لیے الکرمانی کے نزدیک امام کی پیروی شرط ہے۔
واقعی یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مربوط اور جامع نظام فکر ہے۔ الکرمانی نے جیسے وجود کے ہر پہلو کو ایک بڑے نقشے میں پرو دیا ہے، اور مقصد وہی ذہن کو سکون اور روح کو یقین دینا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، عقل کے لیے راحت۔ بلا شبہ راحت العقل کے یہ حصے ہمیں ایک ایسی دنیا دکھاتے ہیں جہاں ہر چیز بامانی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ ایک بڑے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ کائنات کو دیکھنے کا ایک ایسا انداز ہے جو شاید آج کے بکھرے ہوئے اور بظاہر بے معنی لگنے والے دور میں بہت سے لوگوں کو اجنبی لگے، لیکن یہ عقل کو ایک خاص قسم کی ترتیب، وضاحت اور اسی لیے شاید راحت دینے کی ایک سنجیدہ کوشش ضرور ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔